آداب عرض۔ آج 25 جولائی 2025 کی تاریخ ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ ناظرین کرام، لفظ صاحبہ کا تصور جب ہم ذہن میں لے کر آتے ہیں تو ایک تحفظ کا احساس ذہن میں جنم لیتا ہے۔ ایسا صاحبہ جو آپ پر آنے والی ہر مصیبت کے سامنے ڈھال بن جائے، اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی بھی پاکستان کے مظلوم عوام کے لیے ایک صاحبہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسا صاحبہ کہ جب کراچی کے عوام پر ریاستی مظالم ڈھائے جائیں تو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی ایک مضبوط ڈھال بن کر ان مظالم کو روکتے رہے ہیں۔ کراچی کے شہریوں پر سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کیے جائیں تو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف آہنی دیوار بن جاتے ہیں۔ جب کراچی اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں کے عوام کو سیاسی، معاشی، تعلیمی اور جسمانی قتل عام کا نشانہ بنایا جائے تو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اس ظلم، جبر، ناانصافی اور زیادتی کے خلاف ایک مضبوط اور توانا آواز بن کر سامنے آتے رہے ہیں۔ آج آئی چندری گڑھ روڈ پر قائم سی ٹی او کمپاؤنڈ، جہاں پی ٹی سی ایل کے سرکاری ملازمین رہائش پذیر ہیں اپنے خاندان سمیت، ان خاندانوں کو جبری بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے گارڈن کا علاقہ ہو، لائنز ایریا کا علاقہ ہو، نارتھ کراچی، نیو کراچی کا علاقہ ہو، پی آئی بی کالونی کا علاقہ ہو، ان علاقوں سے کراچی کے شہریوں کو جبری بے دخل کیا گیا۔ ایمپریس مارکیٹ کی قیام پاکستان سے جو دکانیں قائم تھیں، ان دکانداروں کو ان کے روزگار سے محروم کیا گیا۔ ان کے بسے بسائے گھر اور جمے جمائے کاروبار کو تباہ برباد کیا گیا اور کراچی کے شہریوں کا معاشی قتل عام کیا گیا۔ لیکن ملک کے کسی بھی حصے سے نہ تو احتجاج کیا گیا اور نہ اس ظلم اور زیادتی کے خلاف مذمت کے دو لفظ بولے گئے۔ آج کراچی شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میرا اہل کراچی سے سوال ہے کہ 22 اگست 2016 کو جب یہ صاحباں یعنی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، ان کے گھر مظلوموں کی امیدوں کے مرکز 90 پر تالا لگایا گیا، اسے سیل کیا گیا، اور پھر اس گھر میں ایک سازش کے تحت آگ لگائی گئی اور بعد میں اس گھر کو بلڈوز کر دیا گیا۔ کراچی کے شہریوں کو یہ ظلم، یہ جبر، یہ ناانصافی نظر آئی، لیکن اہل کراچی نے اپنے صاحباں کے خلاف یہ ریاستی ظلم برداشت کیا اور اس کے خلاف احتجاج نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ان کے اپنے گھر محفوظ نہیں ہیں۔ تو آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اہل کراچی کے لیے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ آپ خاموش رہے کہ یہ آگ جو ظلم کی آگ ہے، جبر کی آگ ہے، ناانصافی کی آگ ہے، اس سے آپ کے گھر محفوظ ہیں تو آپ نے سمجھ لیا کہ آپ بھی محفوظ ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ آگ بڑھتی چلی جائے گی اور پھر ہر گھر اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ آج کراچی کے شہری پانی کی سہولت سے محروم ہیں، کراچی کے شہری بجلی کی سہولت سے محروم ہیں، کراچی کے شہری گیس کی سہولت سے محروم ہیں، باوجود اس کے کہ پانی کے بل ادا کر رہے ہیں، بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں، گیس کے بل ادا کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ بنیادی سہولت میسر نہیں۔ کراچی کی سڑکیں تباہی کا شکار ہے، کھنڈر، پورا شہر کھنڈر بنا دیا گیا۔
کراچی کے شہریوں کو علاج و معالجے کی سہولت نہیں ہے، اور کراچی کے شہریوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر کے، ان کی عمارتوں کو مسمار کر کے، ان کو ان کے گھروں سے نکال کر غیر مقامی افراد کو وہاں پر بسانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور کراچی کے عوام خاموش ہیں۔ کراچی کے شہریوں، اگر آپ نے غلامی کو اپنی قسمت سمجھ رکھا ہے تو پھر آپ کا اللہ ہی وارث ہے۔ آپ سوچئے، یہ دعوت فکر ہے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی پر پابندی صرف الطاف حسین بھائی اور ان کے چاہنے والوں پر پابندی نہیں لگی ہے، ان کی جماعت پر پابندی نہیں لگی ہے، بلکہ کراچی کے شہریوں کے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں پر پابندی لگی ہے۔ آواز اٹھانے والی ایک آواز، صرف قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی آواز، اس پر پابندی لگی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، کراچی میں جن لوگوں کو فارم 47 کے تحت بھیک میں چند نشستیں دی گئی ہیں، وہ نشستیں رکھنے کے باوجود، سینٹ کے ممبر ہونے کے باوجود، قومی اسمبلی کے ممبر ہونے کے باوجود، صوبائی اسمبلی کے ممبر ہونے کے باوجود اور وزارتوں میں شامل ہونے کے باوجود، کراچی کے ساتھ ظلم اور زیادتی پر خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کراچی کی ماؤں، بہنوں، بزرگوں اور نوجوانوں، بالخصوص طلباء و طالبات، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرو، ورنہ ریاستی ظلم کی، بربریت کی یہ لہر آپ کے گھروں تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گی۔ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں۔ جیے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، سدا جیے، سدا جیے۔